بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو حسب روایت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم مختلف سوشل ایشوز پر اور پولیٹیکل ایشوز پر اور انٹرنیشنل ایشوز پر ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہمارا آبجیکٹو ہے، جو ہمارا پرپس ہے، وہ یہی ہے کہ معاشرتی ایشوز کو اجاگر کیا جائے اور معاشرے سے برائی کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہماری کوشش کاوش ہے۔ تو جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ڈسٹرائڈ یوتھ بائی ہومو سیکشولیٹی۔ یہ ہماری نئی نسل جو ہر ملک میں ہے، جو پاکستان میں ہے نئی نسل، یا یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، یا انڈیا میں ہے، یا کہیں بھی ہے، ہر اس قوم کا مستقبل اس یوتھ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ہی آگے چل کر ملک کا نظام سنبھالنا ہے۔ وہ کیسے؟ کسی نے وزیر اعظم بننا ہے، کسی نے منسٹر بننا ہے، کسی نے ممبر پارلیمنٹ بننا ہے، کسی نے سینیٹر بننا ہے، کسی نے ممبر پروونشل اسمبلی بننا ہے، کسی نے بیوروکریسی میں جانا ہے، کسی نے لوکل ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے، ڈپٹی کمشنر بننا ہے، پولیس کا اے ایس پی بننا ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، ڈی آئی جی بننا ہے، آئی جی بننا ہے، کسی نے لیکچرر بننا ہے، کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے لائر بننا ہے، کسی نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے جج کے فرائض انجام دینے ہیں، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہماری یوتھ کے آگے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں، جو 60 اباو کے لوگ ہیں، وہ ریٹائر، ظاہر ہے پاکستان میں جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 60 ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 62 ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہے۔ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ پہ ہوتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن کی بات کرنی ہے۔ میں نے ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق بات کی ہے، اور میں صرف یہ پاکستان کے جو ایشو ہے اس پر بات کروں گا، یوتھ کا ایشو۔ یہ جس یوتھ نے، میں نے سارے شعبے گنائے ہیں آپ کے سامنے، 1 2 3 4 5 6 7 20 شعبے ہیں جس میں یوتھ نے آگے چل کے کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو ان کے اوپر کتنی بھاری اور کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی لعنت کا شکار ہیں، ایسی خرابی کا شکار ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں، پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آج کا بھی لیکچر شارٹ ہی ہے، کیونکہ میں اب لیکچر شارٹ بناتا ہوں، کام کی بات کر کے ختم کرتا ہوں، لمبا لیکچر لوگ دیکھتے نہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہیں، ان کی تعداد ہے اس وقت 150، 150۔ جو ریکگنائز نہیں ہے وہ ان کی بھی بڑی تعداد ہے، لیکن جو ریکگنائزڈ ہیں وہ 150 ہیں۔
اچھا، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں ہمارے جو طلباء پڑھتے ہیں، لڑکیاں لڑکے جو زیر تعلیم ہیں، کوئی آئی ٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ایجوکیشن کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی انجینئرنگ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، مختلف شعبے ہیں، ہائی ٹیکنالوجی ہے اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈے اسکالرز ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک ایسی پرابلم کا شکار ہے جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ وہ کیا ہے کہ مغرب سے، امریکہ سے، کینیڈا سے اور یورپ سے اور مغرب سے آنے والی جو ہوا ہے، ہوا سے مراد جو فیشن کی لعنت ہے، جو لائف سٹائل کی لعنت ہے، وہ ہماری روٹس میں جا رہی ہے، پیوست ہو رہی ہے۔ وہ لعنت کیا ہے؟ ایک لعنت ہے ہومو سیکشولیٹی کی، مرد اور مرد آپس میں ہومو سیکشولیٹی کرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے بچے سارے جوان ہوتے ہیں، شادی کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ مرد اور مرد آپس میں وہ سیکس کرتے ہیں، اور وہ سیکس میں وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب مغرب کا فیشن ہے، تو ہم تو ماڈرن زمانے میں قدم رکھ چکے ہیں، تو ہم تو مذہب سے آزاد ہیں، ہمیں مذہب کا ہمیں کوئی سبق نہ دے مولوی یا کوئی دین کے عالم لوگ، اسکالرز، ہمیں مذہب کا سبق نہ دیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ہم نے پڑھا۔ اپنے پاس سے ہی وہ اسکالر بن گئے، خود بخود ہی سمجھ لیا سب کچھ، بغیر قرآن پڑھے، بغیر حدیث پڑھے، بغیر کسی اسکالر کا کوئی لیکچر سنے، بغیر کوئی اچھی کتاب پڑھے، خود بخود ہی وہ سمجھ لیا انہوں نے کیا کیا۔ اچھا، اب وہ کرتے ہیں ہومو سیکشولیٹی، اور لڑکوں نے یہاں پر لمبے بال بنا کے وہ پونی بنا لی ہے، یا ادھر ایک وہ جوڑا جیسا بنا لیا، اور وہ نسوانی روپ دھارا ہوا ہے، اور وہ جس طرح وہ تھرڈ سیکس کے لوگ وہ ہل ہل کے وہ ایسے باتیں نہیں کرتے، لچکدار طریقے سے باتیں کرتے، اور میں تو نہیں وہ کر سکتا معذرت کے ساتھ، وہ ان کی گفتگو میں، ان کے لائف سٹائل میں بھی ایسے ایسے لچکانا، ہلنا، ڈیل ڈال ان کے طور طریقے وہ اپنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ مغرب میں یہ فیشن ہے، اور یہ ہم ماڈرن جب کہلائیں گے جب یہ فیشن ہم اڈاپٹ کریں گے۔ کتنی بڑی لعنت ہے مرد کا مرد کے ساتھ سیکس کرنا، اس کو کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی۔ اور اس کے علاوہ جو لڑکیاں دوسری لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں لیزبین، وہ لیزبین ہوتی ہیں۔ وہ لزبون یورپ کا ایک شہر ہے، یہ لعنت وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی آج سے کئی سو سال پہلے، قوم لوط بھی کئی سو سال، کئی ہزار سال پہلے گزری، ان کو خدا نے ان کے اوپر لعنت کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو جس حالت میں تھے غرق کر دیا۔ یہ جو قرآن کریم میں اس بارے میں ایک آیت مبارکہ بھی ہے، ان کو جس حالت میں تھے اس حالت میں اللہ نے عذاب الہی بھیجا اور غرق کر دیا۔ اچھا، یہ جو لیزبین ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، لیونگ ٹوگیدر، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو شادی نہیں کرنی، یہ تو ہمارا، یہ لڑکی میری لائف پارٹنر ہے۔ ایک لڑکی مرد کا روپ بنا لیتی ہے، ایک لڑکی عورت کا روپ بنا لیتی ہے، ہوتی دونوں عورتیں ہیں، لیکن وہ چونکہ سیکس کرتی ہیں اور وہ آپس میں انجوائے کرتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم لیزبین ہیں اور ہم فیشنیبل ہیں، ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، ہم نے یورپ کی طور طریقے، امریکہ کے طور طریقے، کینیڈا کے طور طریقے، برازیل کے طور طریقے، اور اس طرح کے فرانس کے، جرمنی کے، بیلجیم کے، اور یہ جو
اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ان کے طور طریقے اپنا کے ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ ڈرگز کی لعنت میں بھی انوالو ہیں۔ اور ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں۔ جب وہ اس لعنت کا شکار ہو جائیں گے یا اس میں پڑ جائیں گے اور اپنی تعلیم اور اپنے تدریسی نظام سے ہٹ کے یہ غلیظ کام میں پڑ جائیں گے اور نشہ کرنا شروع کر دیں گے یا ہومو سیکشولیٹی میں انوالو ہو جائیں گے، اس میں ان کو مزہ آئے گا، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ اتنے بڑے پاورفل بیوروکریٹس کی اولادیں ہیں، اتنے بڑے پاورفل، کوئی کسی کے باپ کی شوگر مل ہے، کسی کے باپ کی فرٹیلائزر فیکٹری ہے، کسی کے باپ کی کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے، کوئی بہت بڑے سینیٹر کا بیٹا ہے، کوئی بچی ہے بہت بڑی کسی منسٹر کی بچی ہے، ان کو یونیورسٹی کی انتظامیہ کسی کی کوئی جرت نہیں ہے ان کو کوئی روک سکے، پٹا ڈال سکے یا ان کی اصلاح کر سکے۔ ان کے بارے میں خبر ہوتے ہوئے بھی ان کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا۔ تو آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نئی نسل جو اتنی خرابی کا شکار ہے، یہ کیا ملک کا کیا نظام سنبھالے گی، اور یہ جو ہجڑے قسم کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ آگے کیا بچے پیدا کریں گے، یہ آگے نسل کیا پیدا کرے گی۔ عورت کے ساتھ سیکس کرے گی تو بچہ تو پیدا نہیں ہو سکتا، مرد کے ساتھ سیکس کرے گا تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، نئی نسل کہاں سے آئے گی؟ اور جب یہ چیز زیادہ عام ہو جائے گی تو قوم کا بگاڑ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اللہ کے غیظ و غضب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ سارا قرآن پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس نے بتایا ہے آپ پاکیزہ زبان استعمال کرو، پاکیزہ نظریں رکھو، اپنی مردوں کو کہا ہے نظریں جھکا کے رکھو، عورتوں کو کہا ہے، مردوں کو کہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ قرآن میں واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا۔ اچھا، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور ان کو آخرت میں سخت عذاب کا مرتکب پایا جائے گا۔ اس کے بعد اب غور کرنے کی جو سوشل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے جا کے قوم کا کیا نظام سنبھالیں گے۔ یہ جو لیزبین لوگ ہیں یا ہومو سیکشولیٹی کے لوگ ہیں، یہ آگے چل کر جب ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ آئے گی، جب باقی لوگ بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ لوگ یہ کیا نظام سنبھالیں گے، کیا ان کی سوچیں ہوں گی؟ پھر یہ ویسی ہی قوم جو ہے وہ آگے فروغ پائے گی، ویسی ہی قوم جو ہے وہ آگے پھیلتی جائے گی، یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ جیسے میں نے لیزبین کی بات کی، جیسے میں نے ہومو سیکشولیٹی کی بات کی، اور لڑکے آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں، وہ سوتے بھی اکٹھے ہیں گھروں سے، ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، گھروں سے دور ہیں، پیرنٹس کو کچھ پتہ نہیں، پیرنٹس اتنے امیر کبیر ہیں، پیرنٹس اتنے خوشحال ہیں، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنی پارٹیاں، اپنی میٹنگز اور اپنے کاروباری معاملات اور اپنی وہ جو لائف کی سوشل کمٹمنٹس ہیں اس میں وہ اتنے زیادہ مصروف ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، ان کو سوچ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا، اپنی اولادوں کا فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں، ان کا کریکٹر ٹھیک ہے، تعلیم ان کی، تدریسی نظام ان کا پراپر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کسی اخلاقی بگاڑ کا شکار تو نہیں ہے۔ اور یہ لوگ خود کو کہتے ہیں ہم اپنے ریلیجن سے آزاد ہیں، ہمیں ریلیجن کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، وی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن۔ ایسے کئی لوگ میں خود مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں ایسے کئی لوگوں کو، نام میں نہیں لے سکتا، میڈیا پہ نام لینا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے اس کو کیسے سنبھالیں گے، اور ملک کی جو نئی نسل ہے جو جب یہ
بھاگ دوڑ سنبھالے گی، جب یہ پروفیسر بنیں گے، جب یہ ڈاکٹر بنیں گے، جب یہ ججز بنیں گے، تو کیا ملک کا حال ہوگا، کیا کھانا خراب ہو جائے گا ہمارے ملک کا۔ اور یورپ میں تو اب تو شادیاں تو لوگ نہیں کر رہے، دے آر جسٹ لیونگ ٹوگیدر اینڈ پروڈیوسنگ چلڈرن۔ وہ کہتے ہیں کیوں شادی کے ہم ٹائی میں جو ہے وہ اس میں کانٹریکٹ میں آ جائیں، انوالو ہو جائیں، وہ اس میں لیگل امپلیکیشنز انوالو ہو جاتی ہیں، لیگل کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اور ایک ون فائن مارننگ وی رائز اپ اینڈ یو سے گڈ بائی، آئی سے گڈ بائی اینڈ وی ڈیپارٹ، چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، ختم ہوگی بات۔ بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، بچے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو اور ہماری یونیورسٹیز کے اور ہمارے بڑے بڑے جو فیشن والے بڑے بڑے مہنگے اسکول اور کالج، اور جو آکسفورڈ کی اور جو کیمبرج کی وہ اسٹڈیز پاکستان میں وہ کراتے ہیں، ان کو اس بارے میں فکر ہی نہیں ہے، ان کو سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے فیسیں بٹور رہے ہیں، اپنا مال کما رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت یا کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے۔ تعلیم کے علاوہ کریکٹر بلڈنگ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ نے تعلیم دے دی اور کریکٹر بلڈنگ نہ کی تو آپ نے تو اس کی شخصیت کو برباد کر دیا۔ جب اس کی شخصیت برباد ہوگی تو اس کا مطلب ہے پوری قوم برباد ہوگی۔ تو آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کون آئے گا؟ آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک تو نازل کر دیا اپنے نبی کے ذریعے، اور آپ کو ہدایت کا پیغام دے دیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور جو یہ کرے گا اس کا معاملہ جو ہے وہ روز حشر، روز قیامت ہم نپٹائیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہماری قوم کس روش کا شکار ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ڈرگز بہت زیادہ آ گئی ہیں، اور کالج اور یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں بہت زیادہ جو لیزبین لڑکیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ جو فیشن کے نام پر ہومو سیکسولیٹی کا معاملہ چل پڑا ہے، یہ تو قوم کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ پیرنٹس کو بھی سوچ و بچار کرنا چاہیے، اور ارباب اختیار کو، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو ملک کی نظام چلا رہے ہیں، ان کو بھی اس بارے میں کوئی خیال کرنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔